غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے پھر ویٹو کر دی۔ یو این سلامتی کونسل میں پاکستان سمیت 10 غیر مستقل رکن ممالک کی پیش کردہ قرارداد کے حق میں 14 ارکان نے ووٹ دیا۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو چھٹی بار ویٹو کیا۔ قرارداد میں غزہ میں فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی اور اسرائیل سے فلسطینی علاقے میں امدادی سامان پر عائد پابندیاں ختم کرنے کے مطالبات کیے گئے تھے۔ پاکستان کا ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ یو این سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اسرائیل نے حملوں میں اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملے، مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی فوج نے شہر کے مواصلاتی رابطے منقطع کر دیے، طبی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات۔ 10 لاکھ آبادی والے غزہ سٹی سے 4 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے۔ غزہ سٹی کا مکمل محاصرہ اکتوبر تک مکمل کرنے کا پلان۔ محاصرے کے بعد حماس کے خاتمے کے لیے 3 مرحلوں پر کارروائی کا منصوبہ تیار۔ غزہ کے لیے امدادی گلوبل سموتھ فلوٹیلا منزل کی جانب روانہ ہوا۔ نیلسن منڈیلا کے پودے منڈیلا کے فلوٹیلا میں شمولیت۔ فلوٹیلا 500 ٹن امداد لے کے محصور فلسطینی عوام تک پہنچ رہا ہے۔ اب تک 48 چھوٹی بڑی کشتیاں قافلے میں شامل ہو چکی ہیں۔ 700 سے زائد انسانی حقوق کے کارکن کشتیوں پر سوار ہیں۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے معاملے پر برطانوی وزیر اعظم سے اختلاف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے سے متفق نہیں ہوں۔ القدس میں نیتن یاہو کے گھر کے باہر دھرنا، مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ طاقت کے زور پر فوج یرغمالی بازیاب نہیں کرا سکی ہے۔ غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں فرانس میں عوام سڑکوں پر آ گئے۔ پیرس میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی ریلی۔ شرکا کا اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لیبنان پر فضائی حملے۔ فضائی حملوں میں جنوبی لیبنان کے 2 قصبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے گنجان آبادی والے علاقوں پر خوف پیدا کرنے کے لیے کیے گئے۔ اسرائیل حملوں میں شدت لا کر علاقے پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لندن میں فنڈ ریزنگ کنسرٹ۔ برطانوی اداکار بینڈ ایڈ کیمبل بیچ نے معروف فلسطینی شاعر محمود درویش کی نظم پڑھی۔ حاضرین اشکبار شہریوں نے دل کھول کر عطیات دیے۔ امریکی صدر کا افغانستان کے بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کا اعتراف۔ کہا، ہم نے طالبان کو بگرام ایئر بیس مفت میں دیا، لیکن اب ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بیس کو واپس لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اس جگہ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے ایٹمی ہتھیار بناتا ہے۔ بگرام ایئر بیس سے امریکہ کو چین کے قریب امریکی افواج تعینات کرنے کا موقع ملے گا۔ روس میں 7.2 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق روس کے علاقے کیچ میچکر میں آنے والے زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔
گورنر کی جانب سے مشرقی ساحلی علاقوں کے مکینوں کو خبردار کر دیا گیا۔ زلزلے سے تاحال کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دو کالب یکجان، سعودی عرب اور پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر تصور ہوگا، کسی بھی خطرے سے دونوں ملک مل کر نمٹیں گے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف کے باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع و تحفظ مضبوط بنانا ہے۔ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی بڑھانے، امن کے لیے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے خوشگوار اور مفید گفتگو ہوئی۔ سعودی ولی عہد سے دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ دعا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی فروغ پاتی رہے۔ دونوں ممالک کی دوستی عظمت کی نئی بلندیوں کو چھوئے۔ وزیر اعظم کا شاندار استقبال پہ سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ ریاض کے نائب گورنر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو الوداع کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں دیگر عرب ممالک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ معاہدے میں ایسی کوئی شک نہیں کہ کوئی دوسرا ملک شامل نہیں ہو سکتا۔ خطے کے ممالک کا حق ہے کہ وہ مل کر خطے اور عوام کا دفاع کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ حرمین شریفین کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے۔ کسی ایک ملک پر جارحیت ہو تو سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ جو ہماری صلاحیتیں ہیں وہ اس معاہدے کے تحت دستیاب ہوں گی۔ قطر کا اسرائیلی حملے کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز۔ عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کیا۔ چیف مذاکرات کار محمد الخلیفی کی ہیگ میں عالمی فوجداری عدالت کے جج سے ملاقات۔ کہا قطر پر اسرائیلی حملے کا قانونی جواب دینا لازم ہے۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ میں $150 ارب کا تجارتی معاہدہ۔ صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے معاہدے پر دستخط۔ ٹرمپ نے کہا کہ تجارتی ڈیل کامیاب رہی، برطانیہ پر عائد ٹیرف کم کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بولے کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا صدر ٹرمپ کے ساتھ یوکرین، مشرق وسطیٰ سمیت دیگر عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی کو ایک اور بڑا معاشی جھٹکا۔ بھارت کو ایرانی چابہار بندرگاہ پر دی گئی چھوٹ واپس لے لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے چھوٹ واپس لی۔ چابہار پر بھارتی آپریٹر کو امریکی سزاؤں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیموتھراپی نہ سرجری، پنجاب میں کینسر کے جدید اور محفوظ علاج کا آغاز۔ مستحق مریضوں کا علاج 100% مفت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میو اسپتال لاہور میں کوایبلیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ کہا کہ مشین مریضوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے۔ عوامی سیکٹر میں جدید سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دورہ چین کے دوران صحت کی جدید سہولیات کا جائزہ لیا۔ کینسر کے علاج کے لیے جدید مشینری پاکستان لانے کی ہدایت۔
پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت سے صوبے میں ذرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ، سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں مکمل چھوٹ دینے، تعمیر نو کے منصوبے شروع کرنے پہ زور۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے کھیت تباہ ہو چکے ہیں، کسان مشکلات سے دوچار ہیں، عوام کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ یہ وقت صرف ہمدردی کے اظہار کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کا ہے۔ ریکارڈنگ معاہدوں پر بڑی پیش رفت، ای سی سی نے حتمی معاہدوں کی منظوری دے دی۔ وزارت ریلوے اور ریکارڈنگ مائننگ کمپنی کے درمیان ریل ڈیولپمنٹ معاہدہ منظور، $390 ملین کے فائننسنگ سے 1350 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ریکارڈنگ منصوبہ بلوچستان کی معاشی تصویر بدل دے گا، منصوبہ روزگار کے مواقع اور انفراسٹرکچر میں ترقی لائے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلا کر دو طرفہ معاہدہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر خوش ہوں، مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ کہا سعودی عرب اور پاکستان دونوں اسلامی دنیا کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، JUI امت مسلمہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی آواز ہے۔ کراچی میں غزہ کے مظلوم بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چلڈرن غزہ مارچ، طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے خطاب میں کہا کہ پورا پاکستان غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہے۔ فلسطین میں 22,000 بچے شہید، 42,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل نہ جیت سکے، ارشد ندیم کی دوسری اور چوتھی تھرو ضائع، پہلی تھرو 82.73، تیسری تھرو 82.75 میٹر۔ بھارت کے نیرج چوپڑا بھی 84.03 میٹر کی تھرو کے ساتھ میڈل کی دوڑ سے باہر۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کے کیشورن والکوٹ نے 88.16 میٹر کی تھرو کر کے گولڈ میڈل جیت لیا۔ ایشیا کپ میں افغان ٹیم کا سفر تمام، سری لنکا کی افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست، سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ سری لنکا نے 170 رن کا دبا آسانی 4 وکٹوں کے نقصان پہ 19ویں اوور میں حاصل کیا۔ افغانستان نے مقررہ 20 اوور میں 8 وکٹوں کے نقصان پہ 169 رن بنائے تھے۔ اور پیرس میں پکاسو کی نایاب پینٹنگ نیلامی کے لیے پیش، پینٹنگ تخلیق کے بعد پہلی بار عوام کے سامنے لائی گئی۔ پکاسو کا شاہکار $1,00,000 میں فروخت ہونے کی توقع ہے۔